نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے۔ یہ عزم ہے آج کا جسے آپ نے ہر روز ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہر جگہ پہ شرکت کرنے والی بچیاں، خواتین، بزرگ جو بھی ہمارے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں، اس کو اپنے اندر بسا لیں۔ ہر لمحے میں، ہر ملاقات میں، ہر گفتگو میں اس کو یاد رکھیں اور اس پہ کام کریں۔ یہ آپ کا اولین مقصد ہونا چاہیے، بالخصوص رمضان المبارک میں اور بالعموم سارا سال۔ آپ نے خود اس کا پیکر بننا ہے اور دوسروں کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ یہی ہمارا مشن ہوگا اور یہی ہمیں ملنے والا وہ فیض ہوگا جو ان محافل سے ہمیں نصیب ہوگا۔ عزم کیا ہے، وعدہ کیا ہے، کوشش کیا ہے؟ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے۔ ہمشیران محترم، جیسا کہ کل یکم رمضان المبارک کو قرآن عظیم کی عظمتوں اور فضیلتوں کا بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، یقیناً اسے سن کر آپ نے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا اور قرآن عظیم سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کی، تعلق جوڑنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات سے آج ہم باضابطہ قرآن عظیم کی سیر، قرآن عظیم کا سفر شروع کرنے لگے ہیں، اور ہم نے اپنی اس سیریز اور اس سلسلے کا نام سفر قرآن فی رمضان رکھا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں ہم قرآن میں سفر کریں گے، اور پھر وہ نظارے، وہ سین، وہ دلکش مناظر ان مختصر لمحات میں دیکھنے اور اپنے اندر سمانے کی کوشش کریں گے۔ تو باضابطہ ہم آغاز کر رہے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے۔ 29 دن کے ان پروگرامز میں ہم انشاءاللہ العزیز 30 پارے مکمل کریں گے۔ آغاز ہم کر رہے ہیں تعوذ و تسمیہ سے۔ اختصاراً سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قرآن عظیم
کی تلاوت تعوذ اور تسمیہ سے کیوں کی جاتی ہے۔ اس کو التزام حاصل ہے، ہمیشہ قرآن عظیم کھولتے ہی، ہاتھ میں لیتے ہی، تلاوت کی نیت کرتے ہی ہماری زبانوں پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم کی تلاوت کا آغاز ہمیشہ اس انداز سے کرنے کا مقصد شیطان سے حفاظت حاصل کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان ہمیشہ انسان کو اللہ کے کلام سے روکتا ہے۔ یہاں سے ہماری ہدایت، ہماری شریعت، ہماری تعلیمات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں تو حج کے آغاز میں ہمیں تعوذ کا حکم نہیں دیا گیا، زکوٰۃ دیتے ہوئے تعوذ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، روزہ رکھتے ہوئے تعوذ کو خاص نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ شیطانی چال یہ ہے کہ انسان اللہ کے پاک کلام سے دور رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ پڑھنے کی طرف آئے ہی نہ، اور اگر آئے تو پھر اس کا دل اس میں نہ لگے، اس کی توجہ نہ ہو، غور و فکر نہ ہو، محبت نہ ہو۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہ ساری چیزیں حقیقتاً ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو شیطان کی اس چال کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے تعوذ پڑھو۔ اب ماشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ ترجمہ تفسیر کی کلاس کے موجود ہیں، آپ نے اپنے سبق میں تعوذ کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھا ہے۔ اب تو ہمارے پاس وقت مختصر ہے، اتنی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو تعوذ پڑھنے کا مقصد کب ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ جب ہماری توجہ تعوذ کے الفاظ کی طرف اور اس کی حقیقت کی طرف ہو تو ہم شیطان کی چال کو ناکام کر سکتے ہیں۔ تو اس انداز سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف۔ بسم اللہ شریف کیوں پڑھنی ہے؟ کہ تعوذ کے بعد ان کلمات کی فضیلتیں اس قدر زیادہ ہیں اور اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ہمارے اس کام میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں ایسی برکات شامل ہو جائیں گی اور ایسے فضائل ہمیں نصیب ہوں گے جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارا ہر کام قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر اچھے اور مستحب کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ تو ہم تلاوت قرآن پاک سے قبل بھی بسم اللہ شریف سے آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے قبل ہمیں قرآن مجید کھولتے ہی پہلے صفحے پر جو سورت لکھی نظر آتی ہے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی، حالانکہ تمام صورتیں یا مکی ہوتی ہیں یا مدنی ہوتی ہیں، یہ بیک وقت مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، یعنی جو 2 بار یہ 7 آیات نازل ہوئی ہیں، ایک بار ہجرت سے قبل، ایک بار ہجرت کے بعد، لہٰذا یہ سورت مکی بھی اور مدنی بھی ہے۔
اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں، مگر یہ سورت سورہ فاتحہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ ایک تو اس لیے کہ قرآن عظیم کا آغاز اس سے ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ اکثر فاتحہ شریف پڑھتے ہوئے بھی اس سورت کو لازماً پڑھا جاتا ہے، لہٰذا اس کا مشہور و معروف نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت مبارکہ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیات اتنی جامع، اتنی مفصل، اتنی عرفہ و اعلیٰ ہیں کہ قرآن مجید کا خلاصہ اس سورت کو فرمایا گیا۔ حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ جب انسان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں سے پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک آتا ہے، یہ تمام آیات بندہ میرے لیے بیان کرتا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب آتا ہے تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں سے وَلَضَّالِّین تک جو الفاظ ہیں وہ میرے بندے کے لیے ہیں۔ جب میرا بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مجھ سے طلب کرتا ہے تو میں ارشاد فرماتا ہوں کہ میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ یہ چند الفاظ اس سورہ مبارکہ کی شان میں ہیں جو ہم اس مختصر سے وقت میں جتنا بیان کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر کے توجہ حاصل کرنا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سننے والے کو اتنا شوق پیدا ہو جائے کہ جس چیز کو شارٹ کر کے بیان کر کے اس کے اندر سسپینس پیدا کیا گیا ہے، اس کی توجہ ادھر دلائی گئی ہے، تو پھر وہ کوشش کر کے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے، اس کو جانے، اس کی تفصیلات کو حاصل کرے۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان مختصر لمحات میں ان چیزوں کی طرف اشارات کریں، آپ کی توجہ مبذول کریں، آپ کے اندر شوق پیدا کریں، تاکہ پھر خود آپ کوشش کریں اس سمندر میں اترنے کی اور محبت کے ساتھ ہر وقت اس کی تلاوت کو اپنا شعار بنا لیں۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد ہمارے سامنے جو دوسری صورت ہے، قرآن عظیم کی طویل ترین اور تمام صورتوں سے بڑی صورت، یہ سورہ بقرہ ہے، جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل اور اس کے اندر 286 آیات ہیں۔ یہ سورت جب شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں جو لفظ آتا ہے وہ قرآن عظیم کی باقی عبارت سے ہٹ کر ہوتا ہے، جس کو ہم الف لام میم پڑھتے ہیں۔ ایسے حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ جو قرآن کریم کی ہر صورت کے شروع میں نہیں آتے، کچھ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔
لفظ مقطعات قطعاتن سے بنا ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ قطع تعلقی جو ہوتی ہے، جو ہم لفظ قطع تعلق بولتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہے۔ یعنی جب ہم اپنے ریلیشن، اپنے رشتے توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قطع تعلق۔ تمام جو ممبرز ہوتے ہیں رشتوں میں منسلک، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، ان کو بھی قطع تعلق اس لیے کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں کیا حروف مقطعات؟ یعنی الگ الگ سے ایک ایک حرف جس کا دوسرے کے ساتھ معانی کے اعتبار سے بظاہر تعلق نہیں ہوتا، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کی ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے کہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جو شعراء بلغاء گفتگو کرتے تھے تو اپنے ہم منصب لوگوں کے ساتھ گفتگو میں کوڈ ورڈز یوز کرتے تھے، اور یہ آج بھی طریقہ ہوتا ہے۔ کسی خاص ڈپارٹمنٹ کے لوگ، کسی خاص فیلڈ کے لوگ، کسی خاص شعبے کے لوگ آپس میں گفتگو کے لیے کچھ کوڈ ورڈز رکھتے ہیں جن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ان نون بندہ ان کو نہیں جانتا ہوتا۔ تو رب ذوالجلال نے چونکہ قرآن عظیم کو عظیم الشان معجزہ بنا کے بھیجا، اور اس شان کے ساتھ بھیجا کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء بھی اس کو دیکھ کے عاجز آ جائیں۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کوڈ ورڈز کی جگہ پہ نازل فرمائے تو وہ سب بھی بے بس ہو گئے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ ان کے بارے میں تو ہم بھی کچھ نہیں جانتے۔ حالانکہ بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا اپنے اوپر، اپنے انداز پہ، اپنے علوم پہ، فصاحت و بلاغت پہ۔ تو اللہ کریم نے یہ الفاظ نازل فرما کر ایسے لوگوں کو بھی بے بس کر دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی ہے؟ تو صورتیں دو طرح کی ہیں قرآن مجید میں، کچھ مدنی صورتیں ہیں، کچھ مکی صورتیں ہیں۔ پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکا کہ عام طور پر اس کی تعریف کی جاتی ہے جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ تو صورتیں تو جنگلوں میں بھی نازل ہوئیں، پہاڑوں پہ بھی نازل ہوئیں۔ جنگوں کے درمیان جب دور دراز کے علاقوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تو وہاں بھی نازل ہوتی، پہاڑوں پر بھی نازل ہوتی۔ پھر ان صورتوں کے نام کیا ہوں گے؟ تو درست جواب اس کا کیا ہے کہ جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئیں وہ ساری صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اور جو آپ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اب سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف فرما ہونے کے بعد نازل ہوئی، اور یہ مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی صورت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ قرآن عظیم کی طویل ترین صورت ہے جس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر بہت سارے مضامین ذکر کیے گئے، چونکہ مکہ شریف سے مدینہ شریف جب آپ تشریف لائے تو یہاں حالات بالکل مختلف تھے، جیسے حالات مکہ میں تھے ویسے مدینہ طیبہ میں نہیں تھے۔
تو پھر ان حالات کے مطابق اس صورت میں موضوعات آتے گئے. اب چونکہ ہم نے مختصر ذکر کرنا ہے تو کچھ وہ مضامین یا کچھ وہ واقعات جو بالخصوص اس صورت میں نازل ہوئے ہم ان کا ذکر کریں گے، اور وہ بھی اختصار کے ساتھ. تو آغاز سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن عظیم کی شان بیان کرتے ہوئے ایمان والوں کی شان اور ان کی پہچان بیان فرمائی. پھر اس کے بعد ان کی چند خصوصیات کا ذکر کیا، کفار کا ذکر ہوا، پھر منافقین کا ذکر ہوا، پھر یہود و نصارہ کا ذکر ہوا، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ضدیں اور علم ہونے کے باوجود اسلام کو نہ ماننا ذکر کیا گیا. اور یہاں پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا اور اپنی عبادت کی طرف بندوں کی توجہ دلائی. اس کے بعد چل کر پھر تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا. تخلیق کے ساتھ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہوا اور فضیلت کے سبب علم کا ذکر کیا گیا. اسی پارہ میں، اسی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت اور قبولیت کا باعث کون ہستی تھی اس کا تذکرہ ہوا. فرعون کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل اور اس قوم کو فرعون سے نجات ملنے کا واقعہ، فرعون کے غرق ہونے کی تفصیل، پھر بنی اسرائیل کا بے شمار نعمتیں ملنے کے باوجود ناشکری کرنا اور پھر ان کو ملنے والی سزا کا ذکر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے ان معجزات کا ذکر کیا گیا، بالخصوص آپ کے ہاتھ سے پتھر میں سے چشموں کا جاری ہونا، ہفتے کے دن کی یہودیوں کے نزدیک فضیلت اور اس دن ان کی عبادت کا ذکر کرنا، اور ایک عجیب و غریب واقعہ اس صورت میں جو بیان کیا گیا وہ بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ ہے. اسی واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا، کیونکہ گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں. پھر اسی پارے میں جادو کی حقیقت بیان کی گئی. اللہ کے دو فرشتے ہاروت و ماروت جو زمین پہ اتارے گئے ان کا تذکرہ ہوا. زمین پر اللہ کی مسجدوں کا ذکر کیا گیا اور مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روکنے کی مذمت بیان کی گئی. خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس تعمیر کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص عظیم الشان دعا کا ذکر کیا گیا. اور دنیا کے سارے کچے رنگ چھوڑ کر اللہ کا پکا رنگ صبغت اللہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی تعریف فرمائی گئی. آپ دیکھیے کہ یہ ایک پارہ ہے جس میں جتنا مختصر ہو سکتا ہے اتنا ہی مختصر کر کے میں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا. حالانکہ ان چیزوں کے اندر ابھی سینکڑوں چیزیں موجود ہیں جو ہمارے اس ایک پارے میں ہیں. ہم نے آج پہلے پارے کے متعلق بات کرنی ہے. تو کیا میں یہ سوال کر سکتی ہوں کہ ساری زندگی یہ قرآن تو ہمارے پاس رہا اور رہے گا، تو
ہمیں کبھی علم ہوا کہ ہماری یہ جو کتاب اللہ پاک نے کتاب ہدایت اتاری ہے، اس کتاب میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں؟ میں نے کل ذکر کیا تھا نا کہ جب کبھی کہیں پردیس میں انسان کو اپنی کسی بڑی محبوب ہستی اور کسی بہت قریبی دوست کا میسیج آ جائے تو بار بار اس کو پڑھنے سے بھی دل سیر نہیں ہوتا، جی چاہتا ہے کہ جب موقع ملے ہم اس کو پڑھتے رہیں، اس کے اندر ہمیں اتنی محبت اور اتنی لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو اپنے اصل وطن سے پردیس میں بھیجا گیا ہے، اور ہمارے پاس ہمارے رب کا ایک جامع میسیج جو زندگی کے ہر لمحے میں صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہدایتیں دیتا ہے، اور ان کو بھی لذت دینے کے لیے اور ان کو بھی قرب دینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس نورانی اور روحانی میسیج کو بھی کھول کر دیکھا کریں، اور پھر کوشش کیا کریں کہ اس کو سمجھیں، کسی سمجھے ہوئے کے پاس بیٹھ کر اس کو سنیں، اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں، تو ہمیں اپنی عظمت اور فضیلت کی بھی سمجھ آئے، اپنے دین کی عظمت و فضیلت کی بھی سمجھ آئے، اور اس نوری کلام کی بھی سمجھ آ جائے کہ یہ ہمیں کیوں عطا کیا گیا۔ تو میں نے چند ہیڈنگز آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ پاک نے اس صورت میں کس کس طریقے سے کن چیزوں کو بیان کیا۔ ہمارے پاس قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں جن کو ہم نے مختصر طریقے سے اس ماہ مبارک میں سننا اور سمجھنا ہے۔ تو یہ پہلی صورت میں اتنی چیزیں، اور وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، تو یہ سوچنے کا مقام ہے نا، دعوت غور و فکر ہے نا، کہ ہمارے سارے قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہوگی جو رب کریم نے بیان نہ کی ہوگی، اور کیا پھر وہ کسی زمانے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی مدت کے لیے خاص ہوگی؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن عظیم کے بعد کسی اور کتاب کا آنا لازم ہوتا، تو ایسا تو ہے نہیں۔ اب قیامت تک تو کوئی اور کتاب آئے گی نہیں، تو پھر پتہ چلا کہ اس کتاب کا یہ اعجاز ہے کہ جیسا بھی زمانہ آتا ہے، جیسی بھی ضروریات لوگوں کی آتی ہیں، وہ سب کی سب ہمیں اسی کتاب کے اندر سے مل جاتی ہے۔ جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس مسئلے کا حل ہمیں اسی کتاب سے مل جاتا ہے، ہمیں کسی اور کتاب کی طرف رخ نہیں کرنا پڑتا۔ بس بات صرف یہ ہے کہ اس مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے قابلیت ہماری ہونی چاہیے۔ مطلب کہ سمندر کے اندر مونگے، مرجان، لال یاقوت یہ سب تو ہوتے ہیں، مگر میں اور آپ تو نہیں وہاں سے نکال سکتے۔ ان کو نکالنے کے لیے وہ صلاحیت، وہ مشق، وہ ٹریننگ، وہ پہچان ضروری ہے، اور وہ کوئی شناور کر سکتا ہے، وہ شناور ہی اتر سکتا ہے اس کی تہ میں، اور وہ وہاں سے نکال کے لا سکتا ہے۔ تو پھر اس قرآن عظیم کے اندر وہ تمام ضروریات اور ان کا حل تو موجود ہے، مگر نکالے گا کون؟ وہی جو قرآن کا شناور ہوگا، اور وہ ہمیں نکال کر دے گا اور ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ تو پھر ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے میں، ہر اسٹیج پر اس چیز کی ضرورت رہے گی کہ ہم قرآن کے ماہرین، قرآن کے علماء اور جو دین کے محافظ اور جو دین کے ماہر لوگ ہیں، ہم ان سے جڑے رہیں اور اپنے مسائل کا حل اور اپنے رب کی معرفت کے سبق پڑھتے رہیں۔ تو آغاز کیا اس صورت سے اللہ کریم نے کس چیز کا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ جس کتاب کو تم پڑھنے جا رہے ہو، یہ کتاب ایسی نہیں کہ اس میں شک کیا جا سکے، اس کے اندر شک کا، شبہے کا کوئی محل ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں، سوچ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس کتاب میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے سورت کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے
نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ پہلے اس کتاب کی ویلیو بتائی، اس کی شان بتائی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشیں کر لو کہ جس کتاب کو تم پڑھنے جا رہے ہو اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور اس مرتبے کو سمجھنے والے لوگ کون ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کو بالخصوص ہدایت دیتی ہے، اور وہی لوگ خاص طور پر اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ حقیقی نماز یہ ہے، حقیقی عبادت یہ ہے کہ انسان متقی ہو، اس کے اندر خشوع و خضوع ہو۔ جب اس مقام پہ انسان پہنچے گا تو پھر ہی وہ اس کتاب کی قدر و منزلت سمجھ سکے گا اور اس سے فیض حاصل کر سکے گا، ورنہ تو پھر وہی رہے گا کہ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، نہ قیام سے کچھ حاصل ہوگا نہ سجدے سے۔ اس کے بعد ایمان والوں کی مال خرچ کرنے کی صفت کا بیان ہوا۔ کہا گیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رزق سمجھتے ہیں، رزق کسے کہتے ہیں؟ مال کو رزق سمجھتے ہیں، جیسے روٹی پانی کو رزق سمجھتے ہیں، پیسے کو رزق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہاں رزق سے مراد جو بندے کو حصہ دیا جاتا ہے وہ حصہ مراد ہے، جو اس کو بخشش کی جاتی ہے وہ بخشش مراد ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ اگر اس کو جان دی گئی ہے، مال دیا گیا ہے، اولاد دی گئی ہے، دولت دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، عرفان دیا گیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ رزق ہے۔ اور مومن کی خاصیت کیا ہے کہ ان تمام میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے ان تمام رزقوں میں سے وہ کسی چیز کو دینے میں بخل نہیں کرتا۔ ان صفات کو ادا کرنے کے بعد پھر ان کا مقام بتایا گیا، ان کا نتیجہ بتایا گیا، انجام بتایا گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کفار کا ذکر، پھر منافقین کا ذکر، اور بتایا گیا کہ یہ منافق تو وہ لوگ ہیں جن کو پہلے بھی ان کے انبیاء کو بھی جب کتابیں دی گئی ان کو دین دیا گیا، اور کفار بھی یہ جانتے ہیں کہ اس سے قبل بھی میرے نبی میری کتابیں لے کے نازل ہوئے، تو ان لوگوں نے کسی کو تسلیم نہیں کیا، کسی پر ایمان نہیں لائے، تو اب یہ ایمان کہاں لائیں گے؟ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا، ان کو ایمان کی دعوت دینا نہ دینا، یہ سب برابر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آگے چل کے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ سارا مضمون خود ارشاد فرمایا، لوگوں کو دعوت دی کہ تم اپنے اس رب کی بندگی کرو، عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیوں کرو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تمہیں متقی، پرہیزگار، نیک، صالح دیکھنا چاہتا ہے، اس وجہ سے تمہیں عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ مگر جو منافق تھے، جو کافر تھے، انہوں نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ پھر آگے چل کر رب ذوالجلال نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور ان سے فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اپنے اس علم کے مطابق، علم غیب کا جتنا حصہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا
جو زمین پہ جا کے قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ یہ کس دور کی بات تھی؟ یہ فیوچر کی بات تھی، اور فرشتے اس وقت بیان کر رہے تھے۔ تو فیوچر کی بات کون کرتا ہے؟ جس کو غیب کا علم دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جتنا علم غیب دے رکھا تھا، اس کی روشنی میں انہوں نے یہ عرض کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جتنا تمہیں علم ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو کروایا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ پہلے نبیوں کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یعنی بندگی کا سجدہ، عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ جو سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں ویسا سجدہ نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا گیا۔ اب ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ہم کسی کو بھی سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو حرام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں ایک خاص علم عطا کیا جو فرشتوں کو نہیں تھا۔ آپ فرشتوں سے فرمایا کہ تم میری باتوں کا جواب دو اور ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا کر چکا تھا، لہٰذا آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ وہ علم تھا، یہاں سے آغاز ہوا آدم علیہ السلام کی فضیلت کا، جو فرشتوں سے منوائی گئی، اور فرشتوں نے اس کو تسلیم کیا اور پھر سجدہ کیا آدم علیہ السلام۔ یہ موقع تھا جہاں شیطان اکڑ گیا اور اس نے انکار کیا، اپنی برتری ظاہر کی، اور آدم علیہ السلام کو اپنے سے کم باور کروانے کی کوشش کی۔ کس وجہ سے؟ اس میٹیریل کی وجہ سے جو بنانے میں استعمال کیا گیا۔ اس نے کہا کہ آگ تو زمین پہ، مٹی پہ غالب ہوتی ہے، اور مجھے غلبے والی چیز کے ساتھ بنایا گیا، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا جو مغلوب ہوتی ہے، تو میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کروں؟ یہ تکبر تھا، یہ غرور تھا، یہ نافرمانی تھی، یہ ہٹ دھرمی تھی، یہ گستاخی تھی۔ تو بس وہاں سے وہ راندھا گیا، مردود ہوا، اور اب وہ حسد اور بغض کی آگ میں جب جلنے لگا تو اس انتقام کی وجہ سے، انتقام لینے کی غرض سے آدم علیہ السلام کو جنت میں جب بسا دیا گیا تو یہ طریقے تلاش کرنے لگا، اور کرتے کرتے پھر وہاں پیچھے پہنچا۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا، خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، وہ گھروں کے رشتے ہوں یا اسکول کالجز کے ہوں، جہاں کسی جگہ پہ ٹسل پیدا ہوتی ہے، جہاں کسی کے ساتھ انتقامی ذہن بنتا ہے، اور کسی چیز پہ بھی آپ جب یہ کرنے کے لیے ٹھان لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہر حد پار کرتے ہیں، اور یہ پیروی ہوتی ہے اسی شیطان، اسی لعین کی، جس نے یہاں تک قدم اٹھایا اور پھر آدم علیہ السلام کے پیچھے سازشیں کرتا ہوا پہنچ گیا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا اس کو اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں، یا میں ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ ہماری بہت سی خواتین، اور معذرت کے ساتھ بہت سی تعلیم یافتہ خواتین بھی بسا اوقات یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہیں کہ نہ آدم علیہ السلام غلطی کرتے، نہ دانا کھاتے تو نہ ہمیں اس کی دنیا کی مصیبت پڑتی، تو نہ ہم یہاں آتے۔ آپ نے بھی بہت سے لوگوں سے یہ جملے سنے ہوں گے۔ تو میں یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جملہ کفر ہے، کفر۔ یہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہے، اور یہ کفر ہے۔ اللہ کی حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اور ہمیں اتنی لمبی زبان بھی نہیں نکالنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا، آپ اس کو ابھی غور سے سماعت فرمائیے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فی الارض کا کیا مطلب ہے؟ زمین میں۔ تو بھیجا کہاں تھا اللہ نے؟ جنت میں۔ تو خلیفہ تو اللہ نے بنانا تھا زمین میں، یہ تو اللہ پہلے فرما چکا تھا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھیجا اللہ پاک نے جنت میں۔ یہ تو سارا پروسیس تھا، زمین میں آنے تک جو وقت لگنا تھا اور جدھر جدھر سے ہو کے آنا تھا، جو روٹ تھا زمین پہ آنے کا، یہ تو وہ تھا۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے جو حکمتیں مرتب فرمائی تھی وہ پوری ہونی تھی، تو آدم علیہ السلام نے زمین پہ آنا تھا اور خلافت کا زمانہ یہاں سے شروع ہونا تھا۔ سو اللہ پاک نے آپ کو زمین پہ اتارا اور آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے۔ وہ سبب بننا تھا، وہ سارا کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، وہ سارا کچھ مرتب تھا، اس کے مطابق وہ ہوا۔ لہٰذا ہم جب یہ جرت کرتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، تو ہم خالی ذہن اور بے علم لوگ ہوتے ہیں، اور جو زبان میں آتا ہے وہ کہہ کے اپنا ایمان، اپنی آخرت، اپنی دنیا خراب کر لیتے ہیں۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ایسی مقدس ہستیاں جن کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے، ان کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے کسی صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ جی، اب اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو آگے چل کے پھر اللہ تبارک و تعالی اس پورے واقعے کے بعد ایک نیا موضوع شروع کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اب بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلے وہ نعمتیں یاد کروائی جاتی ہیں جو اللہ پاک نے ان پر عطا فرمائی، ان پہ نازل کی، اور ایک بار نہیں، بار بار ہمیشہ وہ نعمتیں نازل فرماتا رہا۔ پہلے رکوع میں بھی، یعنی ایک رکوع میں بھی، پھر دوسرے رکوع میں بھی اسی مضمون سے آغاز کیا، اور ان کو مخاطب کر کے ان کو یاد دلایا کہ ذرا سوچو کہ میں نے تمہیں فضلتکم علی العالمین، اس زمانے میں جہان پر، جہاں جہاں جدھر جدھر جو جو قومیں، جو جو لوگ آباد ہیں، ان سب پر تمہیں فضیلت والا بنایا ہے۔ مگر تم ہو کہ تمہیں کسی چیز کا پاس ہی نہیں۔ میں جتنی نعمتیں زیادہ کرتا ہوں تم اتنی نافرمانی زیادہ کرتے ہو۔ یہی یہود تھے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی آ کے اسی طرح ہٹ دھرمی کر رہے تھے، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کی شان کا انکار کر رہے تھے۔ تو کوئی بات سمجھانے سے پہلے جب کسی پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، تو یہ نیچر ہے انسان کی کہ پھر سب سے پہلے وہ سوچتا ہے اور اس کا سر احسانات کے نیچے جھک جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے ان کو مخاطب کیا اور انہیں دعوت دی کہ وہ ایمان لائیں میرے محبوب پر اور سیدھی راہ پہ آئیں۔ اب ان سارے احسانات کو بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، آپ کو دیے گئے معجزات کا ذکر کیا، کیونکہ وہ سارے معجزات بنی اسرائیل کے لیے دیے گئے تھے، ان سے فوائد تو یہ لوگ حاصل کر رہے تھے، تو ان کا ذکر بالخصوص پھر اس بارے میں رب ذوالجلال نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ایک ایسی لاٹھی کا ذکر کیا، ایک ایسی چھڑی کا ذکر کیا جسے عصائے موسوی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ یہ کوئی معمولی چھڑی نہیں تھی، معمولی تو اس لیے بھی نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کی ایک اور خاصیت کیا تھی کہ اس مقدس لاٹھی اور اس عصا کو ایک بڑا مقام حاصل ہے
اس کی ایک پیچھے پوری تاریخ ہے، پس منظر ہے۔ اس لاٹھی کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ جنت سے زمین پر بھیجا ہے، جسے عصائے موسوی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو کچھ چیزیں اللہ نے ان کے ساتھ زمین پہ بھیجی۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ ایک تو خوشبو تھی، عود ایک لکڑی ہے خوشبودار، اور اس کی انتہائی شاندار خوشبو ہوتی ہے۔ عرب ممالک میں آج بھی جائیں تو وہاں پہ مارکیٹس میں، شاپ میں، پلازوں میں آج بھی بڑے تواتر سے اس کو جلایا جاتا ہے اور انتہائی خوبصورت۔ اور ابھی بھی جو لوگ یہاں بھی آتے ہیں وہاں رہ کر، وہ بھی اپنے ساتھ یہ خرید کے لاتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں تو اس کا اتنا رواج نہیں اور اس کا ملنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمارے ہاں اگربتی یا اور کوئی خوشبو لگائی اور جلائی جاتی ہے، اس طرح عود بھی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ ایک تو عود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے بھیجی، تو پھر وہ پودا زمین پہ آ کے اگا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا، اور یہ معلوم ہے کہ یہ عصا کس لکڑی کا تھا؟ یہ عصا پیلوں کی لکڑی کا تھا۔ پیلوں کی مسواک کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے نا، اور بڑے اہتمام سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ آقا علیہ السلام نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ اب یہ پیلوں کی لکڑی جو ہے یہ بھی جنت سے آئی، اور اس لکڑی سے یہ عصا بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انجیر کی کچھ پتیاں جو جنت سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو دے کے بھیجی، اور پھر انہی سے زمین پر بھی انجیر کا پودا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ حجر اسود جو جنت سے اتارا گیا اور پھر زمین میں نصب کیا گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جو آپ استعمال کرتے تھے وہ بھی جنت سے بھیجی گئی۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا یہ 10 ہاتھ لمبا تھا۔ 10 ہاتھ سے مراد یہ انگلیوں سے لے کے کوہنی تک جو حصہ ہوتا ہے یہ ہاتھ ہوتا ہے۔ تو 10 ہاتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک تھا، اور آپ کے قد مبارک کے برابر یہ عصا تھا۔ اور یہ عصا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے بعد انبیاء کو وراثت کے طور پر ملتا رہا۔ جس طرح والدین کی وراثت اولاد میں تقسیم ہوتی ہے اور خاص چیز نسل در نسل آتی جاتی ہے، اس طرح پھر چلتے چلتے یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، جو قوم مدین کے نبی تھے اور جن کی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، حضرت صفورہ۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے اور آپ کا نکاح ہوا، تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اب یہ وہی عصا تھا جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا، میں نے بتایا کہ 10 ہاتھ لمبا، اور اس کے اوپر جا کے 2 کنارے نکلے ہوئے تھے، نیچے سے ایک جا کے 2 کنارے نکلے ہوئے تھے۔ اور جس وقت روشنی کی ضرورت ہوتی تھی تو یہی عصا جو لکڑی کا ہوتا، اس کے وہ کنارے 2 بلبوں کی طرح روشن ہو جاتے اور آپ کو روشنی دیتے۔ آپ اس کو لیتے، اور جب آپ کو ٹیک لگا کے پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے یا ویسے چلتے ہوئے سہارے کی ضرورت ہوتی تو آپ اس سے سہارا حاصل کرتے۔ اور پھر اس کے اندر ایک عجیب بات تھی کہ آپ ایک دوست کی طرح اس عصا کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے۔ جب آپ سفر میں ہوتے اور کہیں آرام کرنا ہوتا، بیٹھنا ہوتا، تو یہی عصا درخت بن جاتا اور آپ کو سایہ دیتا۔ اور رات کے وقت جب آپ کو روشنی کی ضرورت ہوتی تو اوپر کے دونوں کنارے جو ہیں وہ روشن ہو جاتے اور آپ کا ماحول منور ہو جاتا۔ اگر کسی جگہ سے کنویں سے
آپ نے پانی لینا ہوتا سفر کرتے ہوئے چلتے ہوئے، تو وہ عصا رسی کی طرح لچکدار بن جاتا، اور آپ جب اس کو نیچے لے جاتے تو وہ رسی کی طرح نیچے جاتا، اور وہ جو آگے دو کنارے بنے ہوتے وہ ڈول بن جاتے اور پانی ان کے ذریعے سے بھر کے آپ اوپر لے آتے۔ اور جب کبھی آپ کو بھوک لگ جاتی اور آپ کے پاس کچھ اور میسر نہ ہوتا تو یہی عصا پھل والا درخت بن جاتا اور آپ اس سے پھل حاصل کر لیتے۔ پھر یہی عصا تھا جب فرعون کے ہاں جب وہ میلہ لگایا گیا اور جادوگروں کو بلایا گیا آپ کو شکست دینے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے اسی عصا کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ 70,000 رسیاں اور چھڑیاں اور لاٹھیاں جن کو سانپ بنا کے میدان میں ڈال دیا گیا تھا، تو یہی عصا اژدہا بن کے میدان میں اترا تھا اور اس نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو وہ ویسے کا ویسے ڈنڈا تھا جیسے پہلے رکھا گیا تھا۔ یہ سب معجزات اس عصا کے تھے، اور اس کے بعد یہ کہ یہی وہ عصا تھا جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانا مقصود تھی اور آپ اپنے ساری اس قوم کو لے کے نکلے تھے، تو دریا کے اندر رستہ بنانے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو الہام فرمایا کہ آپ اس عصا کو دریا پہ ماریں۔ آپ نے مارا تو دریا دونوں طرف الگ الگ ہو گیا اور اس طرح پانی کھڑا ہو گیا جیسے سیمیٹڈ دیواریں ہوتی ہیں، اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ یہ بھی معجزہ اسی عصا کے اندر موجود تھا، اور اللہ پاک نے آپ کی قوم کو بچا لیا۔ اور جب پیچھا کرتے ہوئے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور رستہ بنا ہوا دیکھ کے دریا کے اس راستے میں داخل ہو گئے، پورا لشکر جب داخل ہو کے وسط میں آیا دریا کے، تو اللہ نے حکم دیا، پانی کھول دیا اور دونوں طرف سے دریا موجیں مارتا ہوا کھل گیا اور سارا لشکر پانی میں ڈوب گیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے اسی دریا سے بچا لیا۔ اتنی نعمتیں، اتنے انعامات ان کے اوپر اللہ پاک نے متواتر اور تسلسل کے ساتھ نازل فرمائے۔ اب یہی عصا تھا جب اللہ پاک نے اس قوم کو نجات دے دی فرعون کے ظلم و ستم سے، تو اصل میں تو بنی اسرائیل کا اپنا وطن ملک شام تھا، مگر یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ وہاں سے نکل کر مصر آ گئے تھے، کیونکہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور یہ لوگ وہاں آ گئے تھے۔ اور ان کے آنے کے بعد ملک شام میں ایک ظالم جابر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب جب حالات نارمل ہو گئے اور ان لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات مل گئی، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی اس قوم سے کہیں کہ اب یہ لوگ نکلیں اور جا کر اپنی آبادی سے قوم عمالقہ کو نکالیں، ان کے ساتھ جنگ کریں اور اپنی وہ سرزمین حاصل کر کے واپس چلے جائیں، اس جگہ پہ جا کے اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر بسر کریں۔ اس وقت 6 لاکھ کی تعداد میں بنی اسرائیل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے نکلے تو یہ لوگ اس آبادی کے قریب جا کے اکڑ گئے، خوف پیدا ہو گیا اس قوم کا، 6 لاکھ کی تعداد۔ اور ادھر بھی آئیے ذرا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ جہاں پہ 313 افراد ہوتے ہیں اور نہ ساز و سامان ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ سواریاں ہیں، اور ادھر 3 گنا زیادہ فوج ہے، تو ان شیروں کے جذبے اور ان کی ہمت اور ان کی طاقت ان 3 گنا پر بھی حاوی ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص ڈرنا تو کیا ایک قدم پیچھے کرنا بھی گوارا نہیں کرتا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اور اس طرف کیا بات ہے کہ 6 لاکھ کی فوج ہے، اور اس آبادی میں رہنے والی قوم سے ڈر کر یہ پیچھے رک گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے ان کو پھر کیا کیا، سزا کے طور پر ایک میدان تیہ تھا، اس کے اندر بند کر دیا۔ بند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اگر سفر بھی کرتے، سینکڑوں سال بھی چلتے رہتے مگر پھر دیکھتے کہ وہ اسی میدان کے اندر ہوتے، اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے تھے، یہ سزا تھی۔ مگر چونکہ اللہ کے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے،
تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی دعا سے اس مقام تیہ میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما دیا۔ کس طرح؟ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ پاک من و سلوہ نازل فرماتا تھا۔ وہ 40 سال جو ان کے وہاں گزرے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صبح و شام ان کے لیے وہ کھانا نازل کرنا شروع کر دیا۔ اب کھانا تو آ گیا مگر پانی کی پیاس ہے، تو آئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنا عصا ماریں۔ اب پھر اس عصا سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس ایک پتھر ہوا کرتا تھا، اور وہ پتھر آپ کے تھیلے میں ہوتا تھا، وہ چند کلو کا وزن تھا اس کا، اور وہ اپنے تھیلے میں ڈال کے اپنے کندھے کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا یہ جو عصا ہے اس پتھر کے اوپر ماریے۔ آپ نے جب وہ پتھر پہ اپنا عصا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو ادھر عصا مارا، ادھر اس پتھر میں سے 12 چشمے، اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے 12 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوں، اس طرح 12 چشمے اس پتھر میں سے، کتنا سا پتھر ہے، چند کلو گرام کا پتھر، اور اس کے اندر سے 12 جگہوں سے الگ الگ سے پانی پھوٹ پڑا۔ اور 12 کیوں، 13 کیوں نہیں، 11 کیوں نہیں، 10 کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ جو قوم تھی ساری 6 لاکھ کے جو کی تعداد میں، وہ 12 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جو زمینوں کی بات ہوتی ہے، یہ ٹیوب ویلز کی بات ہوتی ہے، پانی کی بات ہوتی ہے، تو لوگ اس پہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو وہاں ایک نیا فتنہ، ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی، تو اللہ پاک نے پہلے ہی ان کی تعداد کے مطابق وہاں سے چشمے نکال دیے۔ اب یہ پانی کا بندوبست بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، اس کا ذکر بھی اس پارے کے اندر کیا گیا۔ اب یہ بتائیے کہ پچھلی ان قوموں کی اتنی ڈیٹیل سے باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں اس تاریخ کا علم ہو اور اس تاریخ سے ہم عبرت حاصل کریں، اور کبھی بھی اپنے نبی کی گستاخی اور نافرمانی کا خیال اپنے دل میں نہ لائیں، اور دیکھیں کہ اگر ان لوگوں کو اس پہ اتنے عذاب اور اتنی سزائیں ملتی رہی ہیں، اور ہم اتنا کچھ کر کے بھی سزاؤں سے بچے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارا مقام ہمارے نبی کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے ہمیں کس قدر رحمتوں کا سایہ عطا کیے ہوئے ہیں۔ جی، اب اس کے بعد پھر خاص وہ کردار اس صورت کا جو گائے کا کردار ہے، جس کے نام پر یہ صورت مشہور ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی، اور یہ بہت شاندار اور بہت ڈفرینٹ واقعہ ہے قرآن کریم کے اندر جس کا ذکر کیا گیا۔ اس کا واقعہ اس طرح تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک صالح آدمی تھا، اور اس کا ایک ہی بچہ تھا جو ابھی چھوٹا تھا، نابالغ تھا۔ یہ شخص بہت بوڑھا ہو گیا، اس کے پاس مال و دولت میں صرف ایک گائے کا بچہ مادہ، یعنی جس کو بچیا کہتے ہیں، پنجابی میں بچی کہتے ہیں، چھوٹی سی وہ بچی۔ اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ اب میری زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو وہ لے کر اس کو جنگل میں گیا اور ایک جھاڑی کے پاس اس کو چھوڑا، اور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا، دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، اور اب میری زندگی ختم ہو رہی ہے، تو اس بچیا کو میں تیری بارگاہ میں امانت کے طور پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ جب میرا بچہ بالغ ہو جائے تو یہ گائے اسے لوٹا دینا اور اس کی حفاظت کرنا۔ آج دنیا میں کوئی اتنا توکل کرنے والا اور اللہ کی ذات پہ اتنا یقین رکھنے والا بندہ نظر آئے گا آپ کو؟ وہ بھی اسی زمین پہ رہنے والا بندہ تھا،
اور اللہ لائق ہے، سزاوار ہے اس کا کہ اس پر اتنا ہی یقین کیا جائے، اس کو اتنا ہی مضبوطی سے مانا جائے، اس پر ایسا ہی ایمان رکھا جائے۔ جس دن ہمیں ایسا ایمان نصیب ہو جائے تو پھر یقین کر لیں کہ ہم بھی، ہمارا ایمان بھی، ہماری اولادیں بھی، ہماری نسلیں بھی، ہماری ہر چیز کی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ آج بینکوں میں رکھا ہوا سامان بھی ہمارا محفوظ نہیں، تالے لگا کے بھی ہماری چیزیں محفوظ نہیں، گھروں میں رکھ کر بھی ہم محفوظ نہیں، اسی وجہ سے کہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہی اپنے رب پہ نہیں ہے۔ تو اس بندے نے، اس بزرگ نے دعا کی، چند دنوں میں اس کی وفات ہو گئی، اور وہ بچیا وہیں پر رہی جنگل میں، وہ گھاس پھوس کھاتی رہی، پلتی رہی، جوان ہو گئی۔ ادھر وہ بچہ بھی بالغ ہو گیا، وہ بھی جوان ہو گیا۔ وہ بچہ جوان ہوا تو بہت فرما بردار بچہ بنا، نیک صالح اپنے باپ کی طرح، اپنی ماں کا انتہائی فرما بردار، اور جوانی میں اتنا نیک، اتنا صالح کہ اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا۔ یہ اثر کس چیز کا تھا؟ والدین کے نیک ہونے کا۔ میں اس بات پہ ہمیشہ زور دیتی ہوں، آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کرتی ہوں کہ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو نیک کر لیں، آپ کی آنے والی نسلیں نیک ہو جائیں گی، اور آنے والی نسلوں کو نیک کرنے کے لیے اپنی بچیوں کو نیک بنا لیں، آنے والی نسلیں نیک ہو جائیں گی۔ ان پہ توجہ دے لیں، ان کے کردار پہ توجہ دے لیں، ان کی تربیت پہ توجہ دے لیں، تو آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی، سنور جائیں گی۔ اب اس نوجوان کے معمولات زندگی اور اس کی نیکی اور صالحیت کیا ہے کہ وہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصے میں سوتا ہے، ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اور جب دن نکلتا ہے تو اٹھ کر وہ جنگل میں چلا جاتا ہے، وہاں سے لکڑیاں چنتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، بازار میں بیچتا ہے، وہاں سے جو پیسے ملتے ہیں، جو مزدوری ملتی ہے، اس کو لا کے بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک حصہ اپنے ذات پہ خرچ کرنے کے لیے رکھتا ہے، ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا ہے، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ میچور ہو گیا ہے، بھرپور جوان ہو گیا، اس نے کہا کہ ایک دن پاس بلایا، کہا بیٹے تمہارے باپ نے میراث میں ایک گائے کا بچہ چھوڑا تھا، بچیا چھوڑی تھی، جو فلاں فلاں جنگل میں فلاں جگہ پہ اس نے چھوڑ دی، تمہارے لیے اللہ کے سپرد کر دی، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اللہ کو وہ امانت سونپ دیا، اور اللہ کسی کی امانت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ گائے پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمکدار ہوگی جیسے سورج کی کرنیں پڑنے سے کوئی چیز چمک رہی ہوتی ہے۔ یہ لڑکا یہ ساری نشانیاں سن کر جنگل کی طرف گیا، اور اس جگہ پہ پہنچا جو نشانیاں ماں نے بتائی تھی، تو وہ گائے اس کو وہاں جا کے دعا مانگنے سے مل گئی کہ جب اس نے دعا مانگی تو وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ اس گائے کو لے کے گھر آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس گائے کو بازار لے جاؤ اور جا کے اس کو بیچ دو۔ اس دور میں 3 دینار گائے کی قیمت تھی، اور 3 دینار میں اس کو بیچ دینا۔ جب یہ بیٹا لے کے آیا بازار میں تو ایک گاہک ملا اسے، اس نے کہا کہ ماں نے ساتھ شرط لگائی کہ جب بھی بیچنے لگو تو مجھ سے مشورہ کیے بغیر بیچنا نہ، بے شک 3 دینار قیمت مل جائے۔ بازار میں گیا تو ایک شخص آیا، اس نے کہا میں گائے خریدتا ہوں اور میں 3 دینار سے زیادہ قیمت تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ماں کے مشورے کے بغیر نہیں بیچوں گا، مشورے کے بعد آ کے بیچ لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اور قیمت زیادہ کر دیتا ہوں، مشورے کے بغیر تم میرے ہاتھ بیچ دو۔ یہ نوجوان نہیں مانا، گھر آ کے بات کی تو ماں ایک دانا اور نیک صالحہ خاتون تھی، اس نے کہا کہ ایسی بات ہے اگر تو پھر یہ کوئی بندہ نہیں، یہ فرشتہ ہے جو تمہیں آزما رہا ہے، اور تم نے یہ بہت اچھا کیا کہ اس کے ہاتھ نہیں بیچی۔ دوسرے دن
اسی طرح ہوا، تیسرے دن اسی طرح ہوا۔ بعض روایات میں یوں ہے اور بعض میں یوں ہے کہ اس گاہک نے جب یہ بات اگلے دن سنی تو اس نے خود کہا کہ تم اس گائے کو مت بیچو، اسے جا کے گھر میں رکھو اور اس کی خاطر مدارت کرو، کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت پڑے گی اور یہ اتنی قیمت میں بک جائے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اور تمہاری آنے والی نسلیں امیر ہو جائیں گی۔ نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ پھر کیا ہوا، پھر کچھ ہی ٹائم گزرا تو بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہو گیا۔ ایک عمیل نامی شخص جو بڑا دولت مند، بڑا مالدار تھا، ایک روایت میں ہے کہ اس کے کزنز نے مل کر اس کو قتل کر دیا، دوسری میں ہے کہ اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا، قتل کر کے دور کہیں لاش پھینک دی۔ اب لوگ تلاش کرنے لگے، قاتل نہیں مل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ گئی، کہا کہ آپ بتائیں ہم قاتل کیسے تلاش کریں؟ آپ نے فرمایا کہ جا کے گائے ذبح کرو، اللہ پاک نے تمہیں گائے کا حکم دیے، گائے ذبح کرو۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ ہم کہتے ہیں قاتل بتاؤ، یہ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ پھر ایکسپلین فرمایا کہ گائے ذبح کر کے اس کی زبان کا حصہ، بعض روایات میں دم کا حصہ جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے جسم کے اوپر مارو تو تمہیں وہ خود قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ اب یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے، کبھی کچھ قرآن پاک میں پوری یہ ڈیٹیل ہے۔ کہتے کہ آپ بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کی عمر کیا ہے، وہ اس کا کلر کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور یہ سب چیزیں بار بار سوال کرنے سے پابندیاں بڑھتی گئیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ گائے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہونی چاہیے، نہ بہت بچی ہونی چاہیے، وہ جوان ہونی چاہیے، وہ ہل جوتنے کے کام نہ لی گئی ہو، وہ استعمال نہ کی گئی ہو، فلاں، یہ تمام پابندیاں۔ اب تو بات مشکل ہو گئی کہ ایسی گائے کہاں سے تلاش کی جائے۔ اب وہ لگے تلاش کرنے، پتہ چلا کہ ایک نوجوان کے پاس ایسی گائے ہے اور وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا جب یہ گئے۔ اب بات چلتے ڈیلنگ ہوتے یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس گائے کو ذبح کرنا ہے، تو اس گائے کی جو کھال اترے گی، جو چمڑا اترے گا، اس چمڑے کو گائے کے گوشت کی طرح بھرنے میں جتنا سونا لگے گا، ہم اتنا سونا تمہیں عطا کریں گے، تم یہ گائے دے دو۔ اب وہ گائے دینے کے لیے تیار ہو گیا اور گائے بک گئی اتنے سونے کے بدلے میں جو سارا اس کی کھال کے اندر آ گیا۔ یہ ثمر کس چیز کا ملا؟ ماں باپ کی فرما برداری کا۔ وہ لالچ میں نہیں آیا، ادھر مارکیٹ میں لالچ میں نہیں آیا کہ گاہک کہہ رہا ہے کہ 3 دینار سے تو میں زیادہ منہ بولی قیمت دیتا ہوں، تو اس نے صرف اس وجہ سے ڈیلنگ نہیں کی، سودا نہیں کیا، کس وجہ سے؟ کہ میری ماں نے مجھے منع کیا۔ تو ماں باپ کے فرما بردار جو لوگ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے، باپ کو دیکھیں تو اللہ پر بے پناہ یقین کرنے والے اور سچا یقین کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کبھی خسارہ نہیں اٹھاتے، کبھی ان کا سامان جنگلوں میں بھی پڑا رہ جائے تو رب اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، کہ سب سے بڑا امانت دار وہی۔ یہ سب سے امپورٹنٹ واقعہ تھا اس سورت کا، مرکزی کردار جس کے نام پر سورت مشہور ہوئی۔ اس کے بعد آگے چل کر پھر حضرت جبریل کے آنے کا ذکر کیا گیا اسی پارے میں، پھر ان کے وحی لانے کا ذکر کیا گیا، ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم میرے نبی پر ایمان لاؤ، اور انہیں جتایا گیا کہ تم تو وہ ہو کہ جب اپنی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر پڑھتے تھے تو وہاں میرے نبی کے واسطے دے دے کر دعائیں مانگتے تھے، اور میں اس نبی کے وسیلے کی دعا کی وجہ سے تمہیں دشمنوں پر فتح بھی دیتا تھا، کامیابیاں بھی دیتا تھا، تمہاری دعائیں بھی قبول کرتا تھا۔ آج جب میرے نبی آ گئے، میرے محبوب جلوہ گر ہوئے، تو تم انہیں دیکھ کر ان کا انکار کرنے لگے۔ پھر آگے چل کے اسی پارے میں اللہ پاک نے جادو کے متعلق وضاحت فرمائی کہ جادو کیا ہے اور اس کو سیکھنا کیسا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا اور لوگوں نے کس وجہ سے اس کا آغاز کیا، پھر کس طریقے سے استعمال کیا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ پھر اسی پارے کے آخر میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ تعمیر کرنے کا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کرنے کا، نبی علیہ السلام کے لیے جو آپ نے اس پہ مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کی، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور آگے
چلتے چلتے آخر پہ پھر جا کے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اسی پارے کے آخر میں اللہ پاک نے، اور پھر ان کو دعوت دی، پھر ان کو توجہ دلائی کہ تم وہ ہو جن کو میں نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت عطا کی، لہٰذا تمہیں میرے انعامات کا شکر کرنا چاہیے اور تمہیں ہدایت کی طرف آ جانا چاہیے۔ اور پھر آخر پہ جا کر یہ فرمایا کہ تم دنیا کے رنگ تلاش کرتے ہو اور اپنے مذہبوں میں اپنے خود ساختہ رنگوں کے پیچھے چلتے ہو اور وہ اپنے اوپر ڈالتے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے، اور اللہ کا رنگ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کی اطاعت ہے، آپ پر ایمان ہے، آپ کی غلامی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اسی مضمون کو آگے لے جا کر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان کلمات کو سننے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے اتنی محبت اور شوق عطا کریں کہ ہم خود یہ طلب کریں کہ ہم ان آیات کو نکال کے تفصیل کے ساتھ پڑھیں، اس تفسیر کو پڑھیں اور اس سے اپنے قلب و ذہن کو منور کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کے فیضان سے ظاہراً باطناً منور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔